پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام انبیاء سب کے سب معصوم ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ مولانا صاحب، کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب منع فرمایا گیا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کی حکم عدولی کر لی، تو اب وہ معصوم تو نہیں رہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام انبیاء یعنی 1,24,000 انبیاء سب کے سب معصوم ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے نہیں، گناہ کر سکتے ہیں، کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ بعض انبیاء کے بارے میں جو آتا ہے، جیسے خاص طور پر سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں، بعض لوگ اس کو گناہ کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں، اور اجتہادی غلطی جو ہوتی ہے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے حدیث پاک پڑھی اور اس سے ایک مسئلہ سمجھا، اس کے مطابق اس نے اس پر عمل کر لیا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گے، اگر اس کا وہ مسئلہ بالکل صحیح تھا اللہ ڈبل ثواب دیں گے، اگر غلط بھی تھا تو اس نے چونکہ اجتہاد کیا تھا اللہ پھر بھی اس کو ثواب دیں گے۔ تو آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی یہ بھی اجتہادی غلطی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی اس کا پھل نہیں کھانا، بالکل ٹھیک ہے، منع کر دیا گیا۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ منع اس لیے کیا گیا تھا، وہ جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا کہ اس درخت کا پھل کھانے والا یا تو فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، تو یہ سوچ آپ پر غالب آئی کہ چلو میں فرشتہ بن جاؤں گا اور یا میں ہمیشہ جنت میں رہوں گا، تو اس نیت سے اس کا جب پھل کھا لیا تو اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں، اسے گناہ نہیں کہتے۔